نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں جو کرنٹ افیئر میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارا قریبی مسجد میں تکمیل قرآن کے موقع پر ہم نے شرکت کی، تو وہاں کے جو گیسٹ ہیں انہوں نے ہمارے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کی، تو اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، اور جو انہوں نے ہم پر اعتراضات وغیرہ کیے اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی علمی ڈسکشن کرنی ہے اور ان کو ریبٹل کر کے آج انشاءاللہ العزیز ان اعتراضات کا جواب بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں ریکارڈ کر دیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ہم کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر، یعنی انجینئر محمد علی مرزا اور جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی انانی سے علم دین حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو کسی ڈگری والے علماء کرام سے دین حاصل کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک اس کے حوالے سے مثال بھی دی کہ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، وہ جب ڈگری حاصل کرتا ہے تو وہ ڈاکٹر بنتا ہے، اور جو انجینئر ہے جب وہ ڈگری حاصل کرتا ہے تو ہم پھر اس کو انجینئر مانتے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور جب کوئی کسی نے نقشہ وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو وہ کسی انجینئر کے پاس جاتا ہے۔ تو اس طرح کے انہوں نے کافی زیادہ مثالیں وغیرہ دے کر اپنی عوام کو تھوڑا سا مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے عزیزوں آج میں اس کا ریبٹل کروں گا کہ میرے عزیزوں بات یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا اور یہ جو دنیا کی فیلڈ اور ڈگری ہیں ان کو آپس میں ملانا یہ فضول بات ہے کہ علم دین حاصل کرنا تو ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اور ایک طرف انجینئر بننا کیا کسی مرد اور عورت پر فرض ہے؟ نہیں فرض۔ ڈاکٹر بننا فرض ہے؟ نہیں فرض۔ لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملانا یہ تو بات ہی نان سینس بات ہے کہ کس بات کو آپ کس سے ملا رہے ہیں۔ علم دین حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، تمام مسلمانوں پہ فرض ہے کہ وہ علم دین حاصل کریں، لیکن ڈاکٹر اور انجینئر بننا کسی پہ فرض نہیں ہے۔ وہ اپنی کسی کی مرضی ہے، اگر وہ بننا چاہتا ہے تو وہ ضرور بنے، اگر وہ نہیں بننا چاہتا تو کسی پہ فرض نہیں ہے کہ وہ انجینئر بنے، کسی پہ فرض نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ تو اس لیے اس حوالے سے ان چیزوں کو مکس کرنا اور یہ عوام کے سامنے پیش کرنا بالکل بے بنیاد، بلکہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی یہ بات ہے۔ کسی کے اوپر اس حوالے سے اعتراض کرنا کہ وہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو وہ دین بیان نہیں کر سکتا، دین سیکھ نہیں سکتا یا دین سکھا نہیں سکتا۔ اور یہ ڈگری وہ ہے کہ دیوبندی بریلویوں کی ڈگری نہیں مانتے، اور بریلوی دیوبندیوں کی ڈگری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک عام جو بریلوی ہے نا، عام بریلوی سادہ، کوئی مفتی نہیں، وہ دیوبندیوں کے بڑے عالم دین کو کہتا ہے کہ یہ تو گستاخ ہے، اور ایک دیوبندی عام بریلویوں کے بڑے مفتی کو کہتا ہے کہ یہ تو ہے ہی مشرک ہے، یہ تو قبر پرست ہے۔ تو یہ ڈگری ہے، ان کی ڈگری وہ نہیں مانتے، ان کی ڈگری وہ نہیں مانتے۔ تو اس لیے یہ ڈگری کا یہ ہر وقت رونا کہ یہ ڈگری صرف یہ کاغذات ہے۔ ڈگری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو دے دی ہے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، ساری امت تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو، تم بہترین امت ہو۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس سے بڑھ کر کوئی ہمارے لیے کوئی ڈگری ہو سکتی ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈگری دے دی ہو؟ ان کی ڈگریوں کی کیا ہمیں ضرورت ہے، جب ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈگری موجود ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہے، ایک آیت کا علم آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے شیطان تھا، لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی کا وظیفہ کرتے ہیں۔ ایک شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو اس کی تصدیق بھی ہم نے کرنی ہے، ایک شیطان بھی صحیح بات کرے تو ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ تو یہ کسی کے اوپر یہ الزام لگانا کہ یہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے یا یہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، تو کسی کے اوپر اس بنا پر دین کے اس کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنی، کتنی افسوس والی بات ہے، کتنی افسوس والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی صلاحیت دی ہوئی ہے وہ اپنا دین کا کام کرے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے انٹلیکچوئل لیول دیا ہوا ہے، ذہانت دی ہوئی ہے، وہ اس کے مطابق دین کا کام کرے۔ کسی کے پاس مالی اسباب زیادہ ہے، وہ دین کا کام کرے، وہ اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔
اس طرح کے جو ایک دوسرے کے اوپر یہ کیچڑ اچھالنا، نفرتیں پھیلانا، جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم غیر مسلمانوں کے مقابلے میں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور میں آپ کو اس حوالے سے ایک مزیدار بات بھی بتاتا چلتا ہوں کہ جب وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ ڈگری والے علماء کرام سے یہ دین سیکھنا چاہیے، تو حالت ان کی یہ ہے کہ اس وقت سٹیج پہ 2 بندے موجود تھے، ایک جنہوں نے دعا کروائی، دوسرا جنہوں نے مائک سنبھالا تھا، جو کمنٹری کر کے بلا رہے تھے ادھر۔ تو مزیدار بات یہ ہے کہ وہ دونوں بندے وہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہیں، کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہیں۔ اور بیان میں بات یہ ہو رہی ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ تو اپنا حال ان کا یہ ہے کہ یہ جو 7 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا بابا جی رکو ذرا، صبر کرو، ذرا مڑ کے تو دیکھو کہ 7 جو بیٹھے ہوئے ہیں مولانا حضرات، وہ کسی مدرسے سے فارغ ہیں؟ ان کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ اس سے اگلی بات کہ وہ مسجد میں جمعہ بھی وہی پڑھاتے ہیں۔ یہ اصول اور مبادی کیا صرف یہ دوسروں کے لیے ہیں؟ آپ نے یہ اصول اور مبادی کے اوپر عمل نہیں کرنا؟ ہمارے نزدیک تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگری کافی ہے، لیکن آپ کے اصول اور مبادی پہ کیا ان کا وہ بیانات علم دوسروں کو سکھانا کیا یہ بنتا ہے؟ انصاف کے ساتھ اگر آپ چلیں تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ جو نہیں ہے ان کو ممبر کے اوپر بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ مولویوں کے لیے، اپنے فرقے کے لیے آپ کے اصول اور مبادی کچھ اور ہیں، دوسروں کے لیے اصول اور مبادی کچھ اور ہیں۔ کتنی منافقت والی یہ بات ہے۔ اور ادھر جتنے بھی ادھر محفل میں موجود تھے، میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں اسی اصول اور مبادی پر ہون ممبر تے بیان نہیں دینا۔ اور ڈگریوں کی بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے، ایک دیوبندی منہ پھڑ کے بریلویاں دے مفتی نو کہے گا یا دہائی مشرک ہے، تو بریلویاں دا ایک عام بندہ کسی دیوبندی مفتی نو کہے گا یہ ہے ہی گستاخ رسول ہے، اے جی تہاڈی ڈگری لو سانبھو۔ ہون اپنا یہ اصول اور مبادی آپ نے قائم رکھنا ہے اور نہیں بیٹھنے دینا۔ جس مسجد میں آپ نے یہ خطاب کیا ہے ادھر یہ اصول اور مبادی قائم ہے، تو آپ کی وہ نہیں، وہ آپ نے ادھر دکھانا اپنی منجی لے کے تو ڈنڈا پھیرنا تو ہاں۔ یہ وہ اعتراض ہے جو گھس پٹ گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کو یہ لے کے چل رہے ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔